اللہ چاہتا تھا کہ یہ مسلمانان ہند جو کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں آزادی دے، انگریز سے بھی دے، ہندو سے بھی دے، تیرے دین کا بول بالا کریں گے، ہم تیرے نبی کا دین قائم کریں گے، تو اللہ ایک چانس دے کر دیکھ لینا چاہتا تھا کہ یہ کرتے کیا ہے۔ حالانکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی تجویز تھی کہ 14 اگست کو انڈیا پہلے اس کی فریڈم ڈکلیئر ہو اور 15 کو پاکستان کی ہو، تاریخ بدل جاتی۔ یہاں کے پنڈتوں نے کہا کہ 14 جو ہے وہ منحوس دن ہے، لہذا انہوں نے کہا 15 تو 14 کو پاکستان، وہ 27ویں شب تھی رمضان مبارک کی۔ یہ اصل میں ایسا ہی معاملہ ہے جیسے کہ مصر میں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ، تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم پر تشدد ہوتا تھا اور ہمیں ہر طرح ستایا جاتا تھا، تمہارے آنے کے بعد بھی حال ہمارا تو وہی ہے، ہماری تو کوئی بھلائی نہیں ہو سکی۔ تو حضرت موسیٰ کا ایک جواب جو ہے وہ وہاں پر منقول ہے، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں طاقت دے، فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا تم کیا کر۔ وہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ اس کی تاریخ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اب صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، اب تعلقات کے بحال ہونے کا معاملہ تیزی کے ساتھ جاری ہے، دوستی کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں۔ بالکل وہ بات جو علامہ اقبال نے اپنے اسی خطبے میں کہی تھی کہ ویسٹ پاکستان جو بھی ہوگا، اس وقت پاکستان ویسٹ استعمال نہیں کیا تھا، وہ ہندوستان کی حفاظت کا ذریعہ بنے۔ ہندوستان پر ہمیشہ حملہ آور ہوا نارتھ ویسٹ سے، ہمالیہ کراس کر کے تو کوئی آ نہیں سکتا، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ انگریز آئے تھے سمندر کے راستے سے، باقی تو جو آیا وہ کوئی ہند آئے، منگولز آئے، پٹھان آئے، جو بھی آیا ادھر ہی سے آیا ہے۔ تو یہ جو ہے ہندوستان کی پروٹیکشن کا ذریعہ بن جائے گا۔ واقعہ یہ کہ بن گیا، ورنہ یہ کہ کمیونزم سویپ کر کے پورے انڈیا کو لے جاتا۔ یہ پاکستان کے اندر وہ جو بھی مذہبی جذبہ ہے، چاہے وہ مثبت طور پر بروئے کار نہیں آ سکا، لیکن بے خدا کمیونزم کے خلاف جو مسلمانوں میں جذبات تھے، تو اس رو کو، اس سیلاب کو روکا ہے پاکستان۔ بہرحال اب صورتحال جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ عام طور پر بھی اب آمد و رفت کی سہولتیں کی جا رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ نسل بھی اب بیت چکی ہے جس کے دل میں وہ انتقامی جذبات تھے، وہ رہ گئے ہیں ریمننٹس کچھ تھوڑے بہت کچھ لوگوں کے اندر، ورنہ بائی اینڈ لارج بحیثیت مجموعی وہ کیفیت اب باقی نہیں۔ امید یہ بھی ہو رہی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے یا ختم ہو جائے، ڈسپیوٹ ختم ہو جائے، اللہ کرے کیسا ہو جائے، اللہ کرے کیسا ہو جائے، اور پھر بات وہ ہو جائے جو قائد اعظم نے کہی تھی جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کیسے ہوں گے، وہ کہا جیسے کینیڈا اور یو ایس اے کے ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے کینیڈا اور یو ایس اے کے درمیان کتنے قریبی تعلقات، تو ان کا ویژن تو کچھ اور تھا، جو ہوا ہے وہ تو در حقیقت یہ تو در حقیقت ستم ظریفی ہے، جو بھی تاریخ کی ستم ظریفی ہے، جو ہوا ہے کیا ہوا، nobody could imagine۔ نہ کانگریس کے لیڈرز اور نیتا اس کا امیجن کر سکتے تھے، نہ مسلم لیگ کے لیڈرز جو ہے وہ اس کو امیجن کر سکتے تھے جو کچھ ہوا ہے۔ میں نے یہ ساری بحث اس لیے کہی ہے کہ میرے نزدیک اب بر عظیم ہند کے اندر اسلام کی دعوت کے بہترین مواقع پر صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور تیزی سے مزید ہوگی، یہ حالات کا تقاضا ہے، اٹس اے مارچ آف ہسٹری جسے کوئی روک نہیں سکتا۔ لہٰذا یہاں پر اب مواقع ہے اور بہت عظیم مواقع۔ اب اس میں میں چند پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، روح کا تصور اور روحانیت کا تصور مشترک ہے ہندو مت میں اور اسلام میں۔ آتما اور پرماتما کا تعلق، ہمارے ہاں روح کا اور اللہ کی ذات کا تعلق، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اور میں بتا چکا ہوں آپ کو علامہ اقبال کا فلسفہ خودی انہوں نے خود کہا، سورہ حشر کی اس آیت سے ماخوذ ہے۔ یہ واقعہ بہت اہم ہے علامہ اقبال کی زندگی کا۔ سید نذیر نیازی جو ان کے قریب بیٹھنے والے ہم نشین لوگ تھے، انہوں نے خود کوٹ کیا ہے ہماری یہ قرآن کانفرنس میں لاہور میں۔ ایک دفعہ میں نے علامہ سے پوچھا کہ کوئی شخص کہہ دیتا ہے کہ آپ کا جو فلسفہ برگزوں سے ہے یا نیٹشے سے ہے، کوئی کسی اور کا جو ہے کوڑی لے کر آتا ہے، جو فلسفہ خودی آپ خود کیوں نہیں بتاتے؟ What is the source of your the philosophy of self؟ فرمایا کہ اچھا کل فلاں وقت آ جانا، میں تمہیں ڈکٹیٹ کرا دوں۔ وہ کہتے ہیں میں خوشی سے پھولے نہیں سمایا کہ یہ میری قسمت ہے، شاعر مشرق حکیم الامت مجھے لکھوائیں گے کہ ان کے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے۔ وقت معین پر میں آ گیا، کاپی پینسل تیار کر کے، اور مجھ سے کہا ذرا قرآن مجید نکال لینا شیلف میں سے۔ میں ساری امیدوں پر اوس پڑ گئی کہ مجھے تو خیال تھا ہسٹری آف فلاسفی کی کوئی کتاب نکلوائیں گے یا کسی اور فلاسفر کی کوئی کتاب نکلوائیں گے، کہ قرآن نکلوایا۔ کھولو سورہ حشر، پاؤ اس کی آیت، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ یہ کون سا اپنا آپ ہے جس سے انسان غافل ہوتا ہے؟ کیا اپنے جسم کے تقاضوں سے غافل ہوتا ہے؟ جسم کو تو بڑا دھو کے اچھے سے اچھے صابن سے دھوئے گا اور جو ہے صاف کرے گا، اور اچھے سے اچھی چیزیں اس میں لگائے گا، تیل لگائے گا اعلیٰ، اور سب کچھ کرے گا۔ ذرا سی تکلیف ہو جائے گی تو بھاگا جائے گا ڈاکٹر کے پاس۔ کس سے غافل ہے؟ اپنے حیوانی وجود سے غافل ہے کوئی؟ اس کے تقاضوں سے غافل ہے کوئی؟ یہ کوئی اور وجود ہے انسان کا جس سے وہ غافل ہوئے، وہ اس کا روحانی وجود ہے۔ اور یہی میں نے آپ کو بتایا تھا، اپنشد کا یہ جملہ میں پڑھ کر وجد میں آ گیا تھا۔ یہ بھی ایک اچھی بات ہے آپ کو بتا دوں، ایک زمانے میں جب کہ امریکہ میں نے کہا تھا تھر تھر کانپ رہا تھا، جو سیلاب کمیونزم کا جا رہا تھا، پورے ایسٹرن یورپ کو کھا گیا تھا وہ نظام، اور ان کے پاس توڑ کوئی نہیں تھا۔ دنیا بھر کے غریبوں کے لیے ایک روشنی کا پیغام تھا، ایک امید کا پیغام تھا، ہیو ناٹس کے لیے ایک بڑی اپیل تھی۔ کہاں سے کہاں وہ پہنچ چکا تھا، لیٹن امریکہ پہنچ چکا تھا، کوئی انویژن تو نہیں ہوا تھا۔ It was the invasion of the philosophy, invasion of an ideology, Marxism۔ تو انگریز جب کانپ رہا تھا امریکہ، تو اس نے ملینز کی تعداد میں قرآن شائع کیا، انگریزی ترجمہ۔
یہ گلوریس قرآن مارمیڈیوک پکتھال کا ترجمہ اور مسلمانوں نے تقسیم کیا. بابا تم اپنے قرآن کو پڑھو، دیکھو، اپنے دین کے ساتھ جم کر رہو. بے خدا جو ہے یہ نظام، اس کو ترک کرو، چھوڑو. اور ہندوؤں کے لیے گیتا میں نے پڑھی اس وقت، انگریزی ترجمہ. اپنشد کا ایک سلیکشن تھا، وہ میں نے پڑھا. یہ مڈ 50s کی بات ہے، بلکہ سو ٹو سے اٹ واز ارلی 50s. جبکہ ابھی میں میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، میں نے اپنشد پڑھا، گیتا پڑھی. اپنشد کا صرف ایک سلیکشن تھا، گیتا پوری تھی. وہ بھی اس لیے کہ تم اپنے مذہب سے چپک جاؤ تاکہ کمیونزم کی طرف تمہارا رجحان نہ ہو. یہ اس کے اس خوف کا مذہب ہے. بہرحال اس کے مقابلے میں روح اور روحانیت، آتما اور پرماتما، یہ تصورات جو ہے ایمبیڈڈ ہے. آپ اگر وہ جملہ سنے، میں نے پہلے بھی سنایا ہے اپنشد کا، جو بالکل معلوم ہوتا ہے اس آیت کی ترجمانی ہے. Man in his ignorance identifies himself with the material sheets which encompasses real self. اس کی اصل خودی، اصل انا تو اندر کی ایک حقیقت ہے. اس کے گرد یہ گوشت پوشت کا کور چڑھا دیا گیا ہے. انسان اس کو سمجھتا ہے یہ میں ہوں، یہ میں نہیں ہوں. میں تو وہ خودی ہوں، وہ انا ہوں، وہ ایگو ہوں، وہ آتما ہوں جو اس شریر کے اندر ہے. یہ تصور جس قدر اسٹرانگ ہے ہندو مت کے اندر، انہیرنٹ ہے اسلام میں بھی، اور آج کی دنیا اسی کے خلاف تو جا رہی ہے. The world is world of matter only. What is beyond matter we don't care. Because وہ ہماری جو ہے حواس خمسہ کی گرفت میں آتا ہی نہیں. ہم اس کو کیسے اسٹڈی کریں؟ ہم تو چیزوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چکھتے ہیں، چھوتے ہیں، سونگتے ہیں، نتیجے نکالتے ہیں. تو یہ دنیا ورلڈ آف میٹر تو جو ہے ہمارا میدان ہے انکوائری کا، تفتیش کا، تحقیق کا. لیکن یہ کہ وہ ماورائے مادہ، ماوراء طبیعت، میٹا فزکس، اس سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. خدا یا نہیں ہے، ہوگا. یہ کائنات تو ہے نا. روح کوئی ہے یا نہیں ہے، کس نے دیکھی؟ جسم تو ہے نا. آخرت کوئی ہے یا نہیں ہے، یہ دنیا تو ہے نا. تو جو ہے، جو واقعہ ہے، جو ریئلزم اسی کا نام ہے، جو ریئل ہے، اس تک اپنی توجہ محدود رکھو. جو مذہب کے ایسنس کے خلاف ہے، اس مذہب میں ہندو مت اور اسلام مشترک. وہ ایسنس آف مذہب، روح اور روحانیت. نمبر 2، ہندو اسکرپچرز کا اگر مطالعہ کیا جائے ان کی اصل زبان میں، اور سملیرٹیز جو ہے اسلام میں اور ہندوازم میں، ان کو واضح کیا دلائل کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ، اور ان کو ہائی لائٹ کیا جائے. اختلافات اگر ہیں وہ بھی ہیں، لیکن سملیرٹیز کیا کیا. یہ کام میرے علم میں آیا تھا کچھ عرصے سے. مولانا محمد منظور نعمانی جو لکھنؤ والے ہیں، ان کے صاحبزادے کر رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہوئی تھی. اب جو کچھ کیا ہے